بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے 10ویں دن جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت اور قرآنی علم کے مطابق اس دن کی اہمیت پر۔ عاشورہ اسلام میں ایک بہت بڑا دن ہے جو نہ صرف اسلام کے لیے بلکہ تمام پیغمبروں کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عاشورہ کا دن کیوں اتنا اہم ہے اور اس دن کو منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں مختلف قرآنی حوالوں، احادیث اور تاریخی واقعات کو شامل کریں گے تاکہ آپ کو عاشورہ کی اصل حقیقت اور اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ عاشورہ کا ذکر قرآن کریم میں براہ راست نہیں ہے، مگر یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اگر کسی اور مہینے کا روزہ رکھو تو محرم کا روزہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محرم کا مہینہ اور خاص طور پر عاشورہ کا دن اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے۔ عاشورہ کی تاریخی اہمیت کے بارے میں جاننے کے لیے اہم واقعات مشہور ہیں۔ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انصاف کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے بعد جودی پہاڑ پر قائم ہوئی تھی تو یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مشکلات سے نجات دیتا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ ایک راستہ مہیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تو یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہر حال میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ کربلا کا واقعہ جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے، یہ بھی عاشورہ کے دن ہوا، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور حق کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ عاشورہ کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کریں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام یا 10ویں اور 11ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان سے مختلف رہنے کے لیے ایک دن پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھیں۔ عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے لیے کشادگی عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن عبادات اور دعا میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی ہدایت اور بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس دن کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اور نیک اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے درد اور قربانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمیں صبر، قربانی اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ عاشورہ کا دن نہ صرف تاریخ اور واقعات کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ دن ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور حق کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس دن کا روزہ رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے
ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی فضیلت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔